اچھا سر، یہ آپ نے بتایا کہ ابھی آپ اس یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، اورگ کے ڈائریکٹر ہیں، تو یہ اورگ ORIC اورگ یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا چلیں. ماشاء اللہ جی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میں اورگ کا ڈائریکٹر ہوں. اورگ جو اصل میں آج سے کوئی 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا ٹائم جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک ڈپارٹمنٹ تمام یونیورسٹی میں فارم کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری ریسرچ ہوتی ہے نا وہ سوسائٹی بیسڈ ہو، یعنی وہ ہماری ریسرچ وہ ہو جس کی نیڈ سوسائٹی کو ہو اور یہاں کے مسائل کو حل کرے. تو اورگ کا مطلب ہے آفس آف ریسرچ انوویشن اور کمرشلائزیشن. تو آفس آف ایسا آفس جو ریسرچ کرنے والے، جیسے فرض کریں آپ ریسرچر ہیں، ریسرچ کرنے والوں کو ایسے موضوع ایسے مواقع فراہم کریں جس میں وہ ریسرچ کریں کہ جن سوسائٹی کی نیڈ ہے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی ذوب کے پاس جنگلات کے اندر آگ لگ گئی تھی. 15 دن تک تو وہ آگ جلتی رہی اور ہم یہ کرتے رہے. 15 ایکڑ زمین پہ آ گئے، 20 ایکڑ زمین پہ آ گئی، اتنے کروڑوں کا نقصان ہو گیا اور چلغوزے کے درخت جل گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہاں جا کے فوج نے، رینجرز نے اور لوگوں نے بھی. پھر یہ ہوا فائنلی کہ ایران سے ایک ہیلی کاپٹر آیا اور اس نے فائر فائٹنگ کی اور بجھانے کی آگ. یہ اس کا مطلب ہے کہ آگ لگنا ایک مسئلہ ہے. جی ملک مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے یونیورسٹیز کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ آگ کو کیسے بجھایا جائے. تو بلوچستان میں تو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں. وہاں سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پہ تو جو کوئٹہ ہے اس میں 5-6 یونیورسٹیز ہیں، جس میں 3 سرکاری یونیورسٹیز ہیں، 3 سے زیادہ. تو اب اورگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں، تو ایسے کام کریں جو معاشرے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہوں، جو جنگل کی آگ کو بجھانے میں کام آ سکیں. تو ہمیں ایران سے ہیلی کاپٹر نہیں لینا پڑے. اب میں چھوٹی سی دوسری مثال دیتا ہوں. یہ کونا یہ تھا. دوسری کونے کراچی ہے. کراچی میں جائے تو لوگ کہتے ہیں کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے. حتیٰ کہ ایک جج صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں 15 سال سے ڈیفینس میں رہ رہا ہوں اور میں نے 15 سال سے کہیں پانی نہیں آیا وہاں پہ. وہ ایک محترم جج صاحب کا اسٹیٹمنٹ خود انہوں نے یہ ہیئرنگ میں کہا، ٹینکر پہ چل رہا ہوں. اور سب سے زیادہ پانی بھی کراچی میں ہی ہے، سمندر. اس سے بڑا پانی تو کہیں بھی نہیں ہے. اب کیا سمندر کا پانی ہم ڈرنکیبل میں کر کے نہیں لے کے لا سکتے؟ تو RO پلانٹ ہے، وہ تو مہنگے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خالی اپنے گھر کی ضرورت کے لیے ہم ایسا RO پلانٹ ڈیزائن کر لیں جو چند ہزار کا اور ہمارے گھر کی ضرورت پوری کر دے، 25 لیٹر پانی کو صرف صاف کر دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں ہوا بھی ہے یہ. تو کراچی میں جو ہے نا یونیورسٹیز میں خیال میں کوئی 35 سے زیادہ 40 سے زیادہ کراچی میں یونیورسٹیز ہیں. تو وہ کام کریں کہ کس طریقے سے ہم کراچی کے اس پانی کو، میں کو خدا نہ خواستہ چیلنج نہیں کرے کسی کو. نہیں، سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے پاس UAE کی سب سے بڑی. اسی طریقے سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے. تو اورگ کا کام یہ ہے کہ ریسرچر کو آپ وہ ریسرچ پہ نہ کریں جو صرف کٹ کاپی پیسٹ ہو، بلکہ ان ریسرچ پہ لے کے آئیں، ان کو ریکویسٹ کریں، ان کو مواقع دیں. جو انڈسٹری ہے اس کے مسائل ہوں، جو کمیونٹی ہے اس کے مسائل ہوں. ٹریفک جام ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے روڈ میں کوئی ڈیزائننگ صحیح نہیں ہو رہی ہو، کوئی نالے اوور فلو ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ صحیح ہو سکتا ہے کوئی ڈیزائننگ کے اندر پرابلم ہو. وہ ہوں جو ڈویبل ہوں، جس سے معاشرے کے مسائل حل ہو سکتے ہوں. وہ چیزیں دنیا نے کی ہیں. تو یونیورسٹیز کو انہوں نے فرنٹ پہ لگایا ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہے. اس ریسرچ کو پھر آرگنائزیشن نے، انڈسٹری نے اس کو پیسے دیے ریسرچر کو اور بیچا ہے، اور بیچ کے اس مسئلے کو حل کیے. کمرشلائزیشن. جی اس کی فنڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان، اس کی فنڈنگ بہت جگہ سے ملتی ہے. ہمیں فنڈنگ تو اس وقت اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں. اصل ایشو تو وہ دماغ ہے، وہ برین ہے کہ جو آئیڈیاز کو جو نا وہ آئیڈیاز کو تلاش کرے اور آئیڈیاز کو لے کے چلے. ایسا بھی ہوتا ہے کوئی فرض کریں یہاں پہ کوئی لوکل انڈسٹری ہے، اس کو کوئی ایک مسئلہ آ رہا ہے تو وہ آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہے، یہ یونیورسٹی کو بتاتی ہے، پھر اورگ کو ہی بتاتی ہے، اور پھر اپنے کنسرن لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے نا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سامنے جو ہے نا روڈ کے اوپر ایک ٹرالا جو ہے نا خراب ہو گیا ہے، تو آپ کو میں نے بتا دیا. اب آپ کے اندر صلاحیت ہوگی ٹرالے کو ہٹانے کی تو ہٹائیں گے نا. اگر صلاحیت نہیں ہوگی تو ٹرالا لٹکا رہے گا، پھر انتظار کریں گے 2 دن بعد کچھ کوئی اور تقریب. تو اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہمارا کیریکولم ہے، جو ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے، اس میں وہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو رہی ہے جس سے وہ مسائل کو ہم حل کر لیں. اگر وہ مسائل حل کرنے کے نہیں ہیں تو پھر جو ہے نا پھر وہی مسائل آئیں گے کہ جو مسائل بیچارے پاکستان میں آتے ہیں.
کہ پتہ کہ جیسا آپ نے دیکھا کہ مری والے کیس کے اندر اتنے سالوں میں 22-23 لوگ مرے تھے، وہ یہی تھا نا کہ جو اکوپمنٹس تھے برف ہٹانے والے وہ کہیں دور جا کے پہلے سے پلان نہیں تھا. تو وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر مسائل جو ہے نا وہ آتے ہیں، روٹین میں بھی آ جاتے ہیں بیچارے. اچھا سر، یہ کیس ٹو کیس یہ پروجیکٹس آپ کے ہوتے ہیں یا اور ایک کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہم اپنے آڈینس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ایک یہ ڈیبیٹ تھی، ایک بہت بڑی ڈیبیٹ تھی کہ ہمارے یونیورسٹی کا کورس ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، ہمارے پاکستان کی یا ہمارے ریجن کی جو یونیورسٹیز ہے اس کا جو بھی کورس ہے جو پڑھا رہے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. صحیح، اس کو ضرورت ہے کہ ہمارے جو فیکٹریز میں انڈسٹری میں نیو چیلنجز آ رہے ہیں، نئی انٹرنیٹ ایرا آ گیا ہے، اس کے اندر چیلنجز آ رہے ہیں، تو اس کو جو ہے کیا اور ایک اس کے کورس آؤٹ لائن پہ بھی ورک کرتا ہے یا کیس ٹو کیس؟ اچھا، اور ایک کورس آن لائن پہ تو ورک نہیں کرتا لیکن مدد ضرور کرتا ہے. جس فیکلٹی میں یا جس ڈپارٹمنٹ میں جو بورڈ آف اسٹڈیز کہلاتی ہے، اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بھی یہ کافی کام ہو گیا ہے. پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے. مسائل زیادہ ہیں تو ہمیں اس کی اپورچونیٹیز نظر نہیں آ رہی ہیں یا پروگریس نظر نہیں آ رہی ہے. ایسا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور دوسرے جو اسٹیچوریٹی باڈیز ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان سب نے یہ کام کیا ہے اچھا کہ جو بھی ہماری اس طرح کی باڈیز ہیں جو سلیکشن آف کورس کرتی ہیں، عوام کی زبان میں کہہ رہا ہوں، صحیح ہے نا، ان میں آپ انڈسٹری کے لوگ ڈالیں. سول کا کورس ہے تو سول کے لوگ ہیں، میکینیکل کے تو میکینیکل کے ہو، مارکیٹنگ ہے تو بزنس کے ہوں، اور وہ پہ سجیسٹ کریں. تو الحمدللہ اب یہ ہو گیا ہے کہ اس میں اس طرح یونیورسٹی بھی شامل ہے کہ ہماری جو کورس آؤٹ لائن ہے وہ کافی حد تک ماڈرنائز ہے، کیونکہ ہر سیمسٹر میں ایک ہماری ایسی میٹنگ ہوتی ہے جس میں انڈسٹری کے لوگ آ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ چیز جو ہے نا متروک ہو چکی ہے، یعنی آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، اور یہ چیز جو ہے نا آ گئی ہے، آپ اس میں ڈالیں، اور یہ کام ہو رہا ہے. اب ہم جو ہے نا ہم پچھلے چند سالوں سے 4-5 سالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کورس آؤٹ لائنس مجموعی طور کے اوپر جو ہے وہ ہلکے تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں. ہاں، یہ 15 سال 12 سال پہلے ضرور ایسا تھا. میں خود گواہ ہوں کہ جو میں نے پڑھی تھی کتابیں وہ میں نے 15 سال بعد جب پڑھانا شروع کیا تو وہی کتابوں سے پڑھا ہے، 100% وہی کلاس میں. لیکن یہ بات کو 20-25 سال پرانی بتا رہا ہوں. اب الحمدللہ چینج ہو رہا ہے.